الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مجلس میں موجود علماء کرام، جامعہ دارالتوحید رحیم آباد کے محترم ذمہ داران اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے ذمہ داران مساجد، جلسے اور پروگرام بہت ہوتے ہیں، لیکن آج کا ہمارا یہ جلسہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد جلسہ ہے، جس میں صرف ذمہ دار شخصیات کو بلایا گیا ہے، ایسی شخصیتیں جن کے ماتحت مسجدیں یا مسجد کی کوئی ذمہ داری ہے۔ تو اس حیثیت سے دیکھا جائے تو تعداد کے اعتبار سے یہ اجلاس گرچہ چھوٹا اجلاس ہے، لیکن مقصد اور تاثیر اور اثرات کے اعتبار سے انشاءاللہ یہ بہت عظیم اجلاس ہے۔ ہمارے فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحمن خان شرجہ پوری عمری حفظہ اللہ وعافیہ قابل مبارکباد ہیں، ضلعی جمعیت الحدیث کولار کے امیر محترم قابل مبارکباد ہیں کہ ان دونوں کی مساعی جمیلہ سے آج کا یہ اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے، منعقد ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ میرا عنوان آپ نے سنا، چونکہ یہاں سب ذمہ داران مساجد موجود ہیں، احساس ذمہ داری اور اس کے تقاضے۔ آپ میں سے کوئی بھی مسجد کی کسی بھی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہو، وہ بہت خوش نصیب ہے۔ اللہ کے گھر کی خدمت اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر یہ خدمت حسن نیت سے کی جائے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا، اور یہ خدمت کرنے والا، اللہ کے گھر کے لیے وقت دینے والا، اللہ کے گھر کی ذمہ داری اٹھانے والا، اللہ کے گھر کے عہدوں کو سنبھالنے والا، وہ آخرت کا اتنا بڑا سودا کر رہا ہوتا ہے، آخرت کا اتنا بڑا توشہ تیار کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ حشر کی عدالت میں جب ان خدمت گزار بندوں کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کے ڈھیر ہم دیکھیں گے تو تب ہم سمجھیں گے، یا تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی اس زمین پر اللہ کے گھروں کو آباد کرنا اور اس کی کسی بھی طرح کی خدمت کرنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات تھی اور کتنے بڑے شرف کی بات تھی۔ اس حیثیت سے آپ سب بہت قابل مبارکباد، مسجد کے ذمہ دار جماعت بہت قابل مبارکباد ہے۔ لیکن مبارکبادی کے بعد میں موضوع کے دوسرے رخ پہ آتا ہوں۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ جو مسجد کی ذمہ داری ہے، مسجد کا جو عہدہ ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ عہدہ چاہے مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، ادارے کا ہو، جماعت کا ہو، جمعیت کا ہو، دعوتی مراکز کا ہو، عہدہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے
یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اس کو اگر ہم نہ سمجھے نا تو پھر میری اپنی زندگی کے گناہ اتنے ہیں کہ ان کا جواب دینا میرے بس کی بات نہیں۔ حشر کی عدالت میں مسجد کا ذمہ لے کر پورے محلے کی ذمہ داری لے کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کتنا بڑا چیلنج ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے بات یاد رکھنا، عہدہ امانت ہے، وہ مسجد ہی کا نہیں، مدرسے کا نہیں، کوئی بھی عہدہ ہو، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اور امانت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جواب دہی کا معاملہ ہے۔ یہ مسجد ہے، مثلا فرض کرو اس مسجد کے تحت اگر 100 گھر آتے ہیں، اس مسجد کے اطراف 100 گھر ہیں، 100 گھر کے مصلی اس مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، اور میں اس مسجد کا متولی ہوں، سیکریٹری ہوں، قاضی ہوں، ممبر ہوں، تو مطلب یہ ہوا میں ان 100 گھروں کے سلسلے میں اللہ کے سامنے جواب دیں۔ سمجھ رہے آپ؟ امانت ہے عہدہ۔ اس لیے عہدے کو کبھی بھی قبول کرنا ہو تو احساس جواب دہی کے ساتھ قبول کرنا، کہ کیا میرے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی صلاحیت ہے، اتنی قابلیت ہے کہ میں اس عہدے کے تقاضوں کو پورا کر کے اللہ کے سامنے اجر و ثواب کا مستحق بنوں گا؟ کیا میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھئے کہ عہدہ کیا چیز ہے؟ آپ جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت کی جو ذمہ داری نبھائی، خلافت کا جو عہدہ نبھایا، اللہ اکبر، ایسی مثالی حکومت، ایسا لازوال عدل و انصاف کہ اسلامی تاریخ میں نہیں، ان کا دور حکمرانی انسانی تاریخ کا ایک مثالی دور کہلاتا ہے۔ دنیا آج بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے طرز حکومت، طرز خلافت، ان کے لازوال عدل و انصاف کی مثال دیتی ہے۔ اتنا انہوں نے عہدے کو اس کے تقاضوں کے ساتھ نبھایا تھا۔ کہا کرتے تھے، مدینے میں تھے اور کہتے تھے حضرت عمر، واللہ لو عثرت بغلة في العراق لخشیت ان يسألنی اللہ عز وجل لما لم تصلح لها الطریق یا عمر۔ حضرت عمر کہتے تھے میں ہوں تو مدینے میں، لیکن میرا احساس ذمہ داری مجھ سے کہتا ہے کہ اگر میرے زمانے خلافت میں عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے خچر کو ٹھوکر لگ جائے، کسے؟ جانور کو، خچر کو، میرے زمانے خلافت میں عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے خچر کو ٹھوکر لگ جائے تو مجھے ڈر ہے کہ حشر کی عدالت میں مجھ سے سوال ہوگا کہ عمر، تمہارے زمانے خلافت میں عراق کی ایک سڑک پر ایک خچر نے ٹھوکر کھائی تھی، تم نے راستوں کو درست کیوں نہیں رکھا تھا؟ اس احساس ذمہ داری کے ساتھ عہدے کو سنبھال کر ان کا کیا حال تھا جانتے ہیں؟ جب ان کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھی، نماز فجر میں چورا گھوم دیا گیا، پیٹ میں سوراخ پڑ گیا، خون بہ رہا ہے، دودھ پلایا گیا، سارا دودھ وہاں سے نکل رہا ہے، لوگ سمجھ گئے کہ امیر المومنین بچنے والے نہیں، آخری سانسیں چل رہی تھی، سب آ رہے تھے، عیادت کر کے جا رہے تھے، تسلی دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک آنے والے نے حضرت عمر کو کہا کہ امیر المومنین، آپ کو تو کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی یہ خدمات ہیں، یہ خدمات ہیں، یہ خدمات ہیں۔ حضرت عمر نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے کہا کہ تم تو مجھے اطمینان دلا رہے ہو کہ میں نے اتنی خدمات کی ہیں، اور میرا احساس یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جو خلافت کی عظیم ذمہ داری نبھا لی، یہ جو عہدہ اٹھا لیا نا، اگر حشر کی عدالت میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ عمر اس خلافت کے عہدے کو سنبھالنے اور نبھانے میں نہ کسی اجر و ثواب کا مستحق ہے، نہ عذاب و عقاب کا مستحق ہے، تو سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ سمجھ رہے عہدہ کیا چیز ہے؟
اتنے احساس ذمہ داری سے نبھانے کے باوجود بھی اس کے تقاضے اتنے عظیم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر مجھے نہ عذاب ہو اور نہ ثواب ملے، اس پوزیشن میں بھی میں اگر حشر کی عدالت میں آ جاؤں گا بھائی کامیاب ہو جاؤں گا۔ بھائیوں عہدہ یہ بڑی چیز، آج وہ بڑی سے بڑی کرسی سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی کرسی تک آخرت پر ایمان کمزور ہونے کا نتیجہ ہے میرا باپ مرا میں حقدار، میں گیا میرا بیٹا حقدار۔ سمجھ رہے ہیں؟ عہدہ کرسی کیا ہو گیا ہے، وراثت کی چیز بن گئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اللہ اکبر، تو لوگوں نے خود ان کی زندگی میں ان کو مشورہ دیا حضرت عمر کو، کیونکہ ہر بادشاہ اپنے بعد ولی عہد نافذ کرتا ہے کہ میرے بعد کون بادشاہ ہوگا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے خود مشورہ دیا، امیر المومنین آپ کے بعد ایسا کیجئے اپنے فرزند عبداللہ بن عمر کو ولی عہد بنا دیجئے۔ حضرت عمر ڈر گئے، یہ بار امانت، یہ عہدہ و منصب کا بوجھ جو میں اٹھا لیا، اب میرے بعد لوگوں کی زبان پہ میرے بیٹے کا نام آ رہا ہے، ارے میری بھی آخرت کا سوال، اس کی بھی آخرت کا سوال۔ ڈر گئے کہ کہیں میرے بعد میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کے حوالے یہ کرسی نہ ہو جائے، تو لوگوں کی نظروں میں عبداللہ بن عمر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کیا بولے جاتے ہیں، لوگوں کس کا نام لے رہے ہو تم لوگ خلافت کے لیے، عبداللہ بن عمر کا، میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کا۔ ارے جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا انہیں کیا عہدہ نبھائے گا۔ کیا ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر نے مہواری کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور مہواری کی حالت میں طلاق دینا منع تھا، وہ ایک غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کو یاد دلا کر لوگوں کو عبداللہ بن عمر کی اہمیت کو کم کرنا چاہا تاکہ یہ کرسی خلافت کے لیے کسی کی زبان پہ کل ابن عمر کا نام نہ آئے۔ یہ ہوتے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور آخرت کی جواب دہی سے تڑپے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ بھائیوں، اسلام کے نزدیک عہدہ مانگنے کا مزاج سخت ناپسندیدہ ہے۔ مجھے میں صدر بنوں گا، میں سیکریٹری بنوں گا، میں خازن بنوں گا، یہ پوچھنے والا، یہ مانگنے والا، اسلام کہتا ہے اس کو عہدہ مت دو۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها۔ عبد الرحمن، کوئی بھی عہدہ مت مانگو زندگی میں، کیوں؟ اگر بن مانگے خود عہدہ چل کر آتا ہے تو تب لے۔ ہاں یہ چیز لوگ خود آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بنیے، آپ صدر بنیے، آپ سیکریٹری بنیے، آپ لوگ خود دے رہے ہیں آپ کو عہدہ، آپ تک خود چل کر آ رہا ہے تو قبول کرو، شریعت کہتی ہے۔ تب اللہ کی مدد بھی ہوگی آپ کے ساتھ، لوگوں کی مدد بھی ہوگی۔ آگے بڑھ کے مانگو مت، کیونکہ اگر آگے بڑھ کر مانگو گے وہ کھلتا ہی نہیں، اللہ تمہیں اس عہدے کے حوالے کر دے گا، یعنی اللہ کی مدد بھی نہیں رہے گی، لوگوں کی مدد بھی نہیں رہے گی۔ مانگ کر لینے والے کو پورے عہدے کی مدت لوگوں کے تبصرے سننے پڑیں گے، جو مانگ کر لیتا ہے اس کو، سمجھ رہے؟ یاد رکھنا، مانگ کر لینے والا عہدے کو اعزاز سمجھتا ہے، اعزاز، اور جو مانگتا نہیں، بنا مانگے جس تک عہدہ آتا ہے وہ عہدے کو اعزاز سے بڑھ کر ذمہ داری سمجھتا ہے۔ عہدے کا حق وہی شخص ادا کرتا ہے اور ادا کر سکتا ہے جو عہدے کو ذمہ داری سمجھ کر قبول کرے۔ عہدے کو اعزاز سمجھ کر قبول کرنے والا عام طور پر عہدے کا حق ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، یہ عہدے کی عظیم تقاضے ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا۔ اور مجھ سے پہلے کی تقریر میں بھی آپ نے سنا، کسی بھی عہدے کا تقاضا مسجد میں بھی ہے، آپ صدر بنے ہیں ماشاءاللہ، سیکریٹری بنے ہیں، جو بھی بنے ہیں، مسجد کے اندر ہمیشہ شورائی نظام ہونا چاہیے، ڈکٹیٹرشپ نہیں، حتاً اس کی گنجائش نہیں، میں اور میرا چلے، میری حکومت نہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اسلام کہتا ہے مسلمانوں کے سارے معاملات باہمی مشورے سے طے پر۔ اگر سب لوگوں نے مل کے آپ کو صدر بنایا، سیکریٹری بنایا، خازن بنایا، ممبر بنایا، آپ قابل مبارکباد ہیں۔
سب کے مشوروں کو ساتھ لے کر چلو. ہاں مشورے سب سے لو، اور جماعت کے لیے مسجد کے لیے جو بہتر ہے وہ ڈیسیشن آپ لو. ساری جماعت پابند ہے آپ کے ڈیسیشن فالو کرنے کی، لیکن مشورہ کرنا ضروری ہے، ہر پہلو سے مشورہ کرنا. مشورہ کیے بغیر بس ون مین شو کے طور پر چلانا، یہ کسی بھی ادارے کے لیے، کسی بھی مسجد کے لیے، کسی بھی جماعت کے لیے، کسی بھی جمعیت کے لیے اچھی بات نہیں. اور ایک چیز یاد رکھیے، ہماری مسجدوں میں جو پرابلمز جو شروع ہوتے ہیں وہ عام طور پر حساب و کتاب کو لے کر. اس لیے حساب و کتاب ہمیشہ صاف و شفاف رکھیے. حساب و کتاب ہمیشہ صاف و شفاف رکھیے. آپ کتنے امین صحیح، امانت دار صحیح، قوم کو جواب دینا کوئی معمولی بات نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ حالانکہ اپنے جیب سے خرچ کیے ہوں گے، کل قوم آپ کو تہمت لگائے گی مسجد کے پیسے کھائے ہوں گے، حالانکہ آپ جیب سے خرچ کیے ہیں. کیوں؟ حساب نہیں رکھے اس کی. حساب و کتاب صاف و شفاف ہونا چاہیے. کیا آیا، کہاں سے آیا، کتنا آیا، کہاں گیا، کب گیا، کتنا گیا، یہ اچھی طرح سے مینٹین کرنا چاہیے. تب آپ پوری طرح سے آئینے کی مانند صاف رہیں گے. آپ ہماری مساجد میں بہت سارے مسائل جو آتے ہیں یہ حساب و کتاب کو لے کر آتے ہیں، اور اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، یعنی بعض جگہ سننے کو ملتا ہے کہ بعض ذمہ داران مساجد باقاعدہ مسجد کا پیسہ کھاتے ہیں. کھانے کے طریقے الگ الگ ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیسا ہے؟ مسجد کی پراپرٹی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسجد کی دکان ہے، مسجد کا گھر ہے، میں لیا ہوں. کب سے ہے میرے پاس؟ 25 سال سے میرے پاس ہے یہ مسجد کی پراپرٹی، مسجد کا گھر، مسجد کی دکان. کتنا دے رہا ہوں میں مسجد کو؟ 2000 روپے دے رہا ہوں، اور میں وہی پراپرٹی آپ کو دے کر آپ سے 20,000 لے رہا ہوں. آپ سے 20,000 میں لے رہا ہوں، 18 میں رکھ کے مسجد کو 2 دے رہا ہوں. میں کھانے کے یہ انداز قوم کے اندر بہت چل رہے، اللہ کے سامنے بہت جواب دیں. یہ دنیا گزر جائے گی، لیکن اس کے بعد جو قبر اور حشر کا مرحلہ آنے والا ہے نا، بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل. جو مسجد کا 1 پیسہ، مسجد کا 1 روپیہ بھی کھاتے ہیں. اللہ ہمیں اس آفت سے بچائے. دیکھیے مسجد، آج ہم نے صرف مسجد کو عبادت کا مقام بنا رکھا. سچ ہے مسجد میں ہونے والا سب سے بڑا کام عبادت ہے، 5 وقتہ نماز، اس سے بڑی بات. لیکن مسجد ایک ہمارا قومی ادارہ ہے، اس کا کردار اسلامی تاریخ میں بہت وسیع رہا ہے. اسلامی سماج اور اسلامی معاشرے میں مسجد کا کردار بہت عظیم ہے. اس لیے میں آپ سبھی ذمہ داران مساجد کی توجہ بعض پہلوؤں کی جانب. سب سے پہلی چیز کہ آپ جہاں بھی جس مسجد کے ذمہ دار ہیں، مسجد کی جو لیگل پوزیشن ہے اسے مضبوط کیجیے. ہم کہاں تھے؟ چامراج نگر میں والے بات. پتا چلا مسجد کی تاریخ کتنی ہے؟ 125 سال. 125 سال پرانی مسجد. چامراج نگر یا کوئی برا اسی سائڈ. 125 سال پرانی مسجد، اور اوراق رجسٹریشن بالکل نادار. کیا ہے؟ آپ معلوم ہے حالات کتنے نازک ہوئے جا رہے ہیں. بلڈوزر کے کلچر میں ہم لوگ جی رہے ہیں. ایسے میں جو بھی مسجد کے ذمہ دار ہیں، پہلی کوشش یہ کیجیے مسجد کی جو لیگل پوزیشن ہے اس کو مضبوط کیجیے. اس کا رجسٹریشن دیکھیے، اس کے ڈاکومنٹ چیک کیجیے، وقف بورڈ سے اس کا الحاق ہے کہ دیکھیے. ایک اچھے ایڈوکیٹ کو رکھ کر مسجد کی لیگل پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے وہ کیجیے. ایک اچھے، ایک امین، امانت دار اور سمجھدار، تعلیم یافتہ ذمہ دار کی یہ علامت ہے کہ مسجد کی لیگل پوزیشن مضبوط کیجیے. پہلی بات. دوسری بات، مسجد جس کے آپ ذمہ دار ہیں، اپنی مسجد کے تحت محلے کا سروے کروائیے. پورے محلے کا سروے ہونا چاہیے ہمارے پاس. ہماری مسجد کے تحت کتنی گلیاں آتی ہیں اس کا سروے ہونا چاہیے. سروے کا مطلب کیا؟ کتنے گھر ہیں، کتنے مسلم گھر ہیں، کتنے غیر مسلم گھر ہیں، تعلیمی حالت کیسی ہے، ایجوکیشن، کتنے بچے ہیں جو ڈراپ آؤٹ ہیں، سمجھ رہے ہیں، معاشی حالت، کتنے غریب ہیں، کتنے ایسے مجبور ہیں
کہ گھر ہے، گھر چلانے والا کوئی نہیں، ماہانہ کما کر دینے والا کوئی نہیں. ہمارے محلے میں کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے ایسے مجبور گھرانے ہیں جنہیں منتھلی راشن کی ضرورت. یہ سروے وہاں، یہ کام اور یہ سروے ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہر مسجد میں. سمجھ رہے نا؟ اور ابھی جو ہم نے لیگل پوزیشن کی بات کی، تو جہاں مسجد کے لیگل پوزیشن کو مضبوط کرنا ہے، وہیں یہ جو ہم نے کہا کہ پورا محلے کا سروے ہمیں کرنا ہے، پورے محلے کے جو لوگ ہیں ان کے لیگل ڈاکومنٹس بنانے کے سلسلے میں بھی مسجد کو ایک مرکز کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے. ہماری قوم کے اندر اتنی بے شعوری بھائیوں، اللہ معاف کرے، کتنے لوگ ہیں آج تک آدھار کارڈ نہیں بنا ہے، آدھار کارڈ آج تک نہیں بنا ہے. ہاں، کتنا بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. مستقبل میں سوچ کر دیکھو، ان کے لیے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے. آج تمہاری اور ہماری قیمت اسی سے، پیپر سے ہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو پیپر ہے نا آدھار کارڈ کی شکل میں، اسی سے ہماری قیمت ہے. وہ ہے تو ہماری قیمت ہے، وہ نہیں تو ہم نہیں ہیں. تو لہذا ضروری ہے کہ خود مسجد کو لیگل کیجیے. مسجد کے اطراف جتنے گھر ہیں ان گھر والوں کی لیگل پوزیشن کیا ہے، اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کیجیے. ٹھیک ہے؟ مسجد کو تعلیمی مرکز بنائیں. تعلیم، ایجوکیشن جسے کہتے ہیں. ہمارے بچے، تعلیم کا مطلب صرف قرآن حدیث کی تعلیم نہیں، دین کی تعلیم نہیں. ہماری مسجد میں جو بچے SSLC پڑھ رہے ہیں، +2 پڑھ رہے ہیں، نیٹ لکھ رہے ہیں، ان کی کوچنگ ہماری مسجدوں سے ہونا چاہیے. میتھس پڑھانے والے اساتذہ، انگلش پڑھانے والے اساتذہ، سائنس، سماجی سائنس پڑھانے، یہ سب تعلیم ہماری مسجد سے جانی چاہیے. صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں، وہ تو ہونا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے سبجیکٹس بھی. آپ صرف اتنا کیجئے، ایک ماسٹر کو رکھیے اپنی مسجد میں اور محلے میں اعلان کیجئے کہ SSLC اس سال جو بچے لکھ رہے ہیں، جو بچیاں لکھ رہے ہیں، فری کوچنگ ہے مسجد میں. دیکھو کس طرح جڑیں گے بچے مسجد سے. تعلیمی مشن، ایک تعلیمی مشن جو ہے مسجد سے چلنا چاہیے. اسی طرح سے فیملی کاؤنسلنگ. فیملی کاؤنسلنگ کیا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے، اور بعض گھرانوں میں والدین اور اولاد کے جھگڑے. میاں بیوی کی بات کریں تو یہ گھر گھر کا قصہ ہے. معمولی بات پہ جو ہے رشتے طلاق اور خلع تک پہنچ جا رہے ہیں. سمجھ رہے؟ ایسے میں صلح کرانے کی ذرا سی کوشش بھی بڑی ثمر آور ہوتی ہے، نتیجہ خیز ہوتی ہے. اس لیے ہماری جو مسجدیں، خاص کر بڑی بڑی مسجدیں جہاں کے ذمہ دار اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، وہاں ضروری ہے ہفتے میں ایک دن ذمہ دار فیملی کاؤنسلنگ کے لیے بیٹھے. جمعہ میں اعلان ہو باقاعدہ کہ اگر میاں بیوی کے اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، ہر پیر ہم عصر سے مغرب تک بیٹھتے ہیں یا مغرب سے عشاء تک بیٹھتے ہیں، کوئی بھی آ سکتے ہیں. کوئی بھی عورت جس پہ ظلم ہو رہا آ سکتی ہے، کوئی بھی شوہر جس پہ ظلم ہو رہا آ سکتا ہے، میاں بیوی جن میں کچھ اختلافات آ سکتے ہیں. ہفتے میں ایک دن بیٹھی مسجد کے امام کو لے کر. آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اثر و رسوخ ہے، قانون ہے. امام صاحب کے پاس شریعت ہے، وہ شریعت کا حکم کیا ہے وہ بتائیں گے. آپ لیگل طریقے سے قانون کیا کہتے ہیں وہ جانیں گے. اثر و رسوخ ہے، جو زبردستی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کو دبا سکتے ہیں آپ. کوشش کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو کوشش کرتے ہیں انہی کے آگے ہم راستے کھولتے ہیں، جو کوشش نہیں کرتے راستے نہیں کھولتے. اس لیے ہماری مسجدوں سے فیملی کاؤنسلنگ کا کام بھی ہونا چاہیے. ہفتے میں ایک دن صحیح مسجد کے ذمہ دار، مسجد کے امام صاحب کو لے کر اس کے لیے باقاعدہ بیٹھیں. اور اس کے لیے بعض جہاں پہلے سے یہ کام ہو رہا ہے، بعض مقامات ہیں جہاں فیملی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، وہاں جائیے دیکھیے کہ کیسے ہوتی ہے فیملی کاؤنسلنگ. ماشاءاللہ اڑپی میں ہمارے شیخ عبداللطیف مدنی ہیں، اتنا بہترین ادارہ چلا رہے ہیں فیملی کاؤنسلنگ کا، اللہ اکبر. اور اتنے بہترین نتائج اور اتنا بہترین رزلٹ انہوں نے سماج اور معاشرے کو پیش کیا ہے. سمجھ رہے؟ تو لہٰذا ہماری مساجد سے یہ کام بھی ہونا چاہیے. اچھا، ہم دیکھیے غیر مسلم سماج میں رہتے ہیں، نان مسلم میجورٹی رکھنے والا ہمارا ملک ہے. تو ہماری جو مسجدیں ہیں، ہماری مسجدوں کو لے کر بہت سارے مسائل ایسے ہیں جہاں ہمیں ہمارے معاشرے کے غیر مسلم بھائی بہنوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے. کیا ہے بھائی؟ مثال طور پر لاؤڈ اسپیکر.
लाउड स्पीकर पूरी आवाज रख देने आजान की, उनको डिस्टर्ब होता है। देखो हमारी शरीयत, हम क्या बता रहे, क्या हुआ आजान तौहीद ठीक है, हमारी शरीयत की तालीम है हमारे किसी तरीके इबादत से दूसरी कौम को तकलीफ नहीं होना चाहिए। दूसरी कौम तो छोड़ो, हदीस में क्या जानते हैं, अगर आप और मैं बाजू बाजू में मस्जिद में, ठीक है, आप भी इबादत में है, मैं भी इबादत में कुरान पढ़ रहा हूं, शरीयत मुझे कहती है इतनी बुलंद आवाज से मत पढ़ो, कुरान के बाजू वाले साथी को डिस्टर्ब हो। समझ रहे हैं आप, जो मुसलमान है, इबादत गुजार है, इबादत के लिए आया है, शरीयत मुझे कह रही है तुम्हें इजाजत नहीं कि इतनी बुलंद आवाज से कुरान पढ़ो कि बाजू वाले को डिस्टर्ब हो। तो फिर अब लाउड स्पीकर की आवाज से अगर हमें गैर मुस्लिम को डिस्टर्ब महसूस करता है तो उसका हक है। इसलिए लाउड स्पीकर का बेजा इस्तेमाल, जहां तक आज बताओ कौन है जो अजान सुन के मस्जिद को आता है? आते हैं कुछ लोग, अक्सरियत टाइम देख के आती है, टाइम देख के आते हैं, अजान शियार है, अजान दो, बिल्कुल ऐसी दो, तकलीफ ना हो। समझ रहे, इस बात का ख्याल है। जुमा का खुतबा चल रहा है, लाउड स्पीकर पूरा बाहर ऑन कर दिए हैं, समझ रहे हैं, क्या जरूरत भाई, मस्जिद के अंदर रखो बस है, लाउड स्पीकर मस्जिद के अंदर है काफी है। तो लाउड स्पीकर का जो बेजा इस्तेमाल है जिससे गैर मुस्लिमों को तकलीफ हो सकती है, इससे बचिए, इससे खुद हम अपने लिए मसाइल पैदा करें। अच्छा, एक और बड़ा मसला, मस्जिद में मंजर देखने को मिलता है, गैर मुस्लिम औरतें अपने बीमार बच्चों को लेकर मस्जिदों के पास आके खड़ती हैं। अल्लाह अल्लाह, हाँ वो क्रिश्चियन है, उनका चर्च है, चर्च को नहीं जाते, बीमार बच्चों को लेकर मस्जिद आती है। वो हिंदू है, उनकी मंदिर है, मंदिर को नहीं जाते, बीमार बच्चों को लेकर मस्जिद आती है। और कब आती है? दिन की 4 नमाजें तो छोड़ो, नमाज फजर में दिसंबर की सर्दी में मुअज्जिन के मस्जिद आकर खोलने से कबल, अभी मुअज्जिन भी नहीं आया है, ये गैर मुस्लिम औरतें अपने नन्हे मासूम बीमार बच्चों को लाके मस्जिद के पास ठिठुरती सर्दी में खड़ी रहती है। क्या बात है, ये बहुत गौर करने की बात है। उनका एतिकाद, उनका अकीदा कि हमारे बीमार बच्चों की शिफा उन दुआओं में जो मुसलमान पढ़ा करते हैं। इनको रेस्पेक्ट दो, इनको अहमियत दो। और आधा घंटा खड़ी रहती है, पौना घंटा खड़ी रहती नमाज होने के बाद तक। इसलिए मसाजिद में जहां भी इस तरह का मामला है, उनके बैठने का इंतजाम करो, उनके लिए साये का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। और मस्जिद से निकलो तो दम करके निकलो उनके बच्चों को। देखो उसका कितना गैर मामूली असर होता है। देखने वालों ने देखा, इन आकर खड़े रहने वालों में उस शख्स की घर की औरतें भी है जो शख्स मुआशरे में ये शनाख्त रखता है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके घर की औरतें मस्जिद के पास आके खड़ी। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मैसेज जाएगा। तो अलगर्ज कहना यह है, वक्त हुआ कि मस्जिद एक ऐसा मरकज है, हमारा ऐसा कौमी इदारा है, अगर इसके वसी किरदार को हम समझें और कमा हक़ को अदा करें तो वल्लाह हमारे कौम के बेशुमार इज्तिमाई मसाइल का हल ये अल्लाह का घर है। तो आप सब माशाअल्लाह मसाजिद के जिम्मेदारान हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ से आज जाएंगे तो अपनी मस्जिद के लिए आइंदा के लिए अच्छे प्लान लेकर जाइए, अच्छे मंसूबे लेकर जाइए और अच्छे इरादे लेकर जाइए। और जाकर पहली फुर्सत में अपनी मस्जिद की कमेटी के साथ मशवरे कीजिए और सोचिए कि हम क्या क्या चीज़ें नाफिज कर सकते हैं, उसको नाफिज कीजिए। आप इरादा करेंगे तो अल्लाह की मदद आपकी शामिल हाल होगी। रब्बुल इज्जत से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को उसकी घरों की, उसकी मस्जिदों की, उसके दीन की ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।